المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمردود إما أن يكون رده لسقط من السند أو طعن في راو، فما سقط أول سنده تصرفا من مصنف فهو المعلق. صفحہ نمبر 29، نیا چیپٹر ہے. والمردود اما ان يكون رده لسقط من السند او طعن في راو. آج ہم انشاءاللہ یہ نیا درس شروع کریں گے. اس سے پہلے ہم نے خبر کی اقسام میں مقبول پڑھا ہے کہ مقبول حدیث سے کیا مراد ہے. تو اگر ہم اس کو کم الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہوا ما ترجح صدق راویہ فیما رواہ و نقلہ. یہ وہ حدیث ہے جس میں ترجیح دی جاتی ہے، جس میں ڈومیننٹ رہتا ہے جو راوی ہوتا ہے اس کا صدق، یعنی اس کے حوالے سے، راوی کے حوالے سے ہم اس بات پر پہنچتے ہیں کہ یہ سچا راوی ہے. کس حوالے سے؟ فیما رواہ و نقلہ، جو کچھ اس نے روایت کیا ہوتا ہے یا جو کچھ اس نے ٹرانسمٹ کیا ہوتا ہے، یا اس نے روایت کیا ہوتا ہے یا اس نے نقل کیا ہوتا ہے. تو ایسی حدیث کو جس میں راوی کا صدق، یعنی حدیث بیان کرنے والے کا ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک یا ودن طبقہ جو شخص حدیث کو اٹھاتا ہے اس کو راوی کہتے ہیں. تو جس کا صدق، جس کی سچائی، جس کی ٹرسٹ وردینس ہوتی ہے، جب وہ ترجیح لے جائے تو اس حدیث کو ہم مقبول میں شمار کرتے ہیں. اب مقبول کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ہے المعمول بھی. المعمول تو عمل سے نکلا ہے، اس میں مفعول ہے المعمول. المعمول بھی جس پہ عمل کیا جائے. تو کون سی حدیث المعمول بھی کہلائے گی؟ هو الحدیث الصحیح او الحسن. یہ وہ حدیث صحیح یا حدیث حسن ہوتی ہے الذی سلم من النسخ والمعارضہ، جو بچی ہو، محفوظ رہی ہو کس چیز سے؟ ایک تو نسخ سے اور دوسرا معارضہ سے. تو وہ صحیح یا حسن حدیث جو بچی ہوئی رہتی ہے، ایک تو نسخ سے اور دوسرا معارضہ سے، تو ایسی حدیث پہ ہم عمل کرتے ہیں، ایسی مقبول حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں. تو اسی لیے اس کو ہم المعمول بھی کہتے ہیں، وہ حدیث جس پر عمل کیا جائے. تو مقبول کی ایک قسم کون سی ہے؟ جس پر عمل کیا جاتا ہے. اور دوسری قسم کون سی ہے؟ غیر المعمول بھی. وہ مقبول حدیث، صحیح حدیث جس پہ عمل نہ کیا جائے. دیکھیے بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. مقبول خبر جو ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت وہ جس پر عمل کیا جاتا ہے، اور دوسرا جس پہ عمل نہیں کیا جاتا. اور جس پہ عمل نہیں کیا جاتا وہ کون سی حدیث ہے؟ هو الحدیث المقبول الذی ترک العمل به اما لنسخه او لتعارضه مع مثله. یہ اہم چیز ہے. یہ وہ مقبول حدیث ہوتی ہے، مقبول جس کو قبول کیا جائے،
وہ مقبول حدیث جس کو چھوڑا گیا ہے کس وجہ سے؟ وجہ کون کون سی ہے؟ یا تو اس کا نسخ ہوتا ہے، یا اس کا تعارض اسی جیسی دوسری صحیح حدیث کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ مقبول احادیث میں ایک قسم وہ ہے جو صحیح ہوتی ہے لیکن وہ نسخ ہوتی ہے، وہ منسوخ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد جو دوسری حدیث آتی ہے وہ اس کی ناسخ کہلاتی ہے، اور جو جس پہ نسخ ہوتا ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں، لیکن ہے تو وہ مقبول حدیث، مردود تو نہیں ہے، قبول شدہ حدیث ہے، قبول کی جاتی ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ کیوں عمل نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ منسوخ ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ جو چوتھی بار شراب پی کر آئے تو اس کے بارے میں جو حدیث بیان کی گئی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس پر امت عمل نہیں کرتی۔ اور دوسرا، کبھی دو حدیثیں دونوں صحیح ہے، جب تعارض ہو جائے اور جمع کا امکان نہ ہو تو ایسی صورت میں ایک کو ہم چھوڑیں گے، یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے ہم دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم توقف کرتے ہیں اس وقت، کیونکہ جب جمع ہی نہیں ہے، جب آپ اس میں ناسخ منسوخ ہی نہیں ثابت کر سکتے تو لاسٹ میں جو چیز ہے کہ آپ توقف کیجئے، لیکن حدیث کیا ہوگی؟ مقبول۔ تو یہ لازم نہیں کہ ہر ایک مقبول حدیث پہ عمل کیا جائے۔ تو یہ دو قسمیں ہیں کس کی؟ مقبول کی۔ ہم نے دو صورتیں بتائی، ایک تو معمول بھی ہے اور دوسرا ہے غیر المعمول بھی، ٹھیک؟ یہ خبر کی قسم مقبول۔ اب خبر کی ہی ایک اور قسم ہے جس کو ہم المردود کہتے ہیں، جو ہمیں آج پڑھنا ہے۔ اب مردود کیا ہے؟ اگر ہم اس کو دیکھیں تو رد یرد سے ہے، لغوی طور پر دیکھیں آپ تو مردود اس میں مفعول ہے، وہ چیز جو چھوڑی ہوئی ہو، رد کی ہوئی ہو۔ اور اصطلاحاً اگر آپ دیکھیں تو مردود کسے کہیں گے؟ آپ غور سے دیکھیے گا، الضعیف، یہ ضعیف حدیث ہے، اذا لم یجد ما یعضدہ۔ لیکن یہ ضعیف حدیث وہ ضعیف حدیث ہے جب آپ نہ پائیں دوسری حدیث جو اس کو سپورٹ کرے۔ ضعیف حدیث ایسی جب آپ کے پاس دوسری ضعیف حدیث نہ ہو جس سے آپ اس کو سپورٹ کریں، او ما لم یجتمع فیہ شروط الحدیث صحیح، یا ایسی ضعیف حدیث جس میں جمع نہ ہوتے ہوں حدیث صحیح کے شروط۔ اور حدیث صحیح کے شروط ہم نے کہے ہیں کہ مقدمہ ابن صلاح کی وہ ڈیفینیشن ہی میں نے آپ کو یاد کروائی تھی کہ حدیث صحیح کے 5 شروط ہے، تو وہ 5 شروط جو ہے اگر وہ اس میں جمع نہ ہو تو جب مفقود ہو شروط صحیح، حدیث صحیح، تو آپ ایسی حدیث کو کیا کہیں گے؟ مردود۔ او یا حدیث الحسن، یا حدیث حسن کے شروط، تو اس میں تقریباً 4.5 شروط ہیں، اس میں 5 برابر نہیں آتے ہیں، اس میں ایک جو ہے ضبط کا معاملہ وہ خفیف ہو جاتا ہے۔ اگر اب حسن کے بھی اس میں شروط جمع نہ ہوں اور ولم یجد ما یعضدہ، اور لیکن معاملہ وہی ہے کہ اب آپ ان شروط کو مکمل کرتے لیکن آپ کے پاس کوئی سپورٹنگ سند نہیں ہے جو اس کو پھر سپورٹ کر کے ان شرائط کو مکمل کر دے، تو ایسی حدیث کو آپ کیا کہیں گے؟ مردود۔ دیکھ لیجئے اب اس ذرا ڈیفینیشن کو غور سے دیکھیے، الضعیف اذا لم یجد ما یعضدہ، مردود وہ حدیث ہے، وہ ضعیف حدیث جب آپ نہیں پاتے ہیں ایسی کوئی دوسری سند، ایسی کوئی دوسری حدیث جو اس کو سپورٹ کرے۔ اگر سپورٹ کرے تو وہ مردود ہوگی؟ نہیں، وہ مردود نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیشہ ضعیف حدیث رد نہیں کی جاتی۔ ضعیف حدیث کا ہونا اس چیز پر دلالت نہیں کرتا کہ حدیث رد کی جائے گی۔ اگر سپورٹ مل گیا تو ضعیف حدیث کو قبول کیا جائے گا، ٹھیک؟ تو یہ بنیادی ایک ڈیفینیشن ہے کہ مردود کسے کہیں گے آپ۔ آگے چلیے تو ہم اصل بنیاد پر آئیں گے، اسباب رد الحدیث یا اسباب رد الاحادیث، کہ حدیث کو آپ کن سببوں سے رد کرتے ہیں، کیا بنیاد بنتی ہے کہ آپ حدیث کو رد کرتے ہیں۔ تو پہلی وجہ جو ہے وہ سقطم من الاسناد، جب آپ سند بیان کریں تو اس میں سخت ہو، راوی گر جائے، راوی گر گیا تو آپ کے یہاں حدیث ضعیف کے درجے میں آ گئی۔ کیوں؟
مردود کیوں بن گئی؟ کیونکہ جو اتصال السند ہماری بنیادی 5 شروط میں سے ایک شرط ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے، کیونکہ راوی کا گرنا اصل میں اتصال السند کو چینج کرتا ہے. ٹھیک. اور دوسری کیا ہے؟ تعن فی راوی. تعن فی راوی، راوی میں تعن جب آپ راوی کی 2 صورتوں میں سے ایک صورت کو آپ اس پہ جرح کریں، یا تو راوی کا ضبط یا اس کی عدالت. عدالت پہلے ضبط بعد میں. کہ آپ راوی کی عدالت پہ نقد کریں تو آپ کا جو حدیث ہے وہ رد ہو جائے گا، یا آپ اس کی ضبط پر، راوی کے ضبط پر آپ کوشچن مارک کھڑا کر دیں، اس میں تان کریں آپ، تو یہ حدیث رد کی جائے گی. اور یہ سبب ہے کس کا؟ حدیث رد کرنے کا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو سند، آپ کا سند ہے الف با جیم دال. کوئی راوی گر گیا، سند بیان کرنے کے دوران کوئی راوی گر گیا اور الف سے آپ نے جمپ کیا جیم پر، تو آپ کہیں گے کہ اس میں سخت ہو گیا. سخت، سکوت. سکوت کا معنی ہے فال، گرنا. کوئی راوی گر گیا تو سند قابل قبول نہیں ہے، تو یہ مردود میں چلا جائے گا. یا دوسرا کہ آپ کا راوی نہیں گرا، راوی محفوظ ہے، البتہ کسی خاص راوی پر آپ نے کوشچن مارک کر دیا 2 طرح سے، یا تو اس کی عدالت سے یا اس کے ضبط سے، 2 میں سے ایک. جس پہ آپ نے چوٹ کی، تان کیا، تو راوی کمزور ہو گیا اور آپ اس حدیث کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مردود ہے. تو مردود کے اسباب 2 ہیں، یا تو سقط من الاسناد یا تان فی راوی. یہاں تک کلیئر؟ تو آگے چلیے، پہلی قسم جو آپ کی کتاب نے دی ہے، ذرا آپ کتاب میں جائیے. والمردود اما ان یکون رده لسقط من السند. مردود جو حدیث ہوتی ہے یہ یا تو سقط، سند میں سقط کی بنیاد پر رد کی جاتی ہے. اما ان یکون رده، یا تو اس کا رد ہو جائے گا لسقط من السند، سند میں سقط کی وجہ سے. جو میں نے کہا کہ ایک راوی گرے گا اور آپ ایک راوی سے دوسرے راوی پر جمپ کریں گے. او تعن فی راوی، یا آپ راوی میں تان کریں گے 2 صورتوں سے، عدالہ یا ضبط سے. پھر اس کے بعد فما سقط اول سندہ تصرفا من مصنف فهو المعلق. یہ آج ہمیں اب پڑھنا ہے. تو چلیے دیکھ لیجئے. معلق، معلق کس کو کہیں گے آپ؟ لغوی طور پر ہوا اسم مفعول من علق. علق، علق کہتے ہیں لٹکانے کو، کسی کو لٹکانا. علق، کوئی لیمپ چھت سے لٹکا ہوا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ معلق ہے. علق، علق ورب ہے اس کا، علق یعلق تعلیق. علق یعلق تعلیقا، کسی چیز کو لٹکانا. تو علق الشیء بالشیء، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ لٹکانا. مثلا میں نے اس پہ دھاگا باندھا اور اس کو میں نے چھت سے لٹکایا، تو ایک چیز کو چھت کے ساتھ لٹکایا گیا. علق الشیء بالشیء یعنی اتصالہ بالجہت العلیٰ فقط، یعنی اس کا جڑنا صرف اوپر والی ڈائریکشن سے، صرف اوپر والی ڈائریکشن کے ذریعے سے جڑنا. وانقطاعہ من الجہت الدنیا، اور دنیا والی یعنی نیچے والی، نچلی دنیا یعنی نچلی جو ہمارے نزدیک ہو، اس طرف سے اس کا انتقاء، اس کا کٹا ہوا ہونا. مثلا چھت کی طرف سے الیہ تو اوپر والی ڈائریکشن میں تو یہ بندھا ہوا ہے آسمان کے ساتھ، لیکن ہماری نزدیک جو طرف ہے، نیچے والا طرف، وہاں پر یہ کٹا ہوا، وہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. تو ایسی چیز کو آپ کہیں گے کہ یہ معلق ہے. معلق نہ اوپر سے بند اور نیچے سے کھلی، نہ اوپر جا سکتی ہے نہ نیچے آ سکتی ہے، بیچ میں اب لٹکی ہوئی ہے، معلق ہے. ٹھیک. تو معلق جو ہے اس کی اب اصطلاحاً دیکھیے تعریف کیا ہے. اصطلاحاً بالکل سمپل ہے، ما حذف من مبدأ اسنادہ راو او اکثر علی التوالی.
ما حذف من مبدأ اسناده راو او اکثر علی التوالی. یہ وہ حدیث ہے جس میں حذف کیا جائے ابتدائے سند سے. ابتدائے سند کس سند کو کہیں، کس طرف کو کہیں گے؟ جس طرف مصنف ہوتا ہے، جس طرف کتاب لکھنے والا ہوتا ہے، اس کا شیخ جہاں پہلے بیان کیا جاتا ہے. کیونکہ ہم پڑھنا ہی اس کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. جہاں سے ہم سند کو پڑھنا شروع کریں گے وہاں سے ہمارے لیے وہ ابتدائے سند ہے، مبدأ السند یا اول السند. تو سند کا مبتدا جہاں سے ہے، جہاں سے آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں سے حذف کیا گیا ہو راوین او اکثر علی التوالی، ایک راوی یا کئی، ایک سے زیادہ، 2 3 4 5 علی التوالی، لیکن ایک دوسرے کے بعد سکسیسو. یہ نہیں کہ آپ ایک کو حذف کریں گے ایک کو رکھیں گے، ایک کو حذف کریں گے ایک کو رکھیں گے، نہیں، علی التوالی یعنی کنزیکیٹو، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد لائن میں، جہاں پر 1 2 3 یا جتنے بھی راوی ہیں ان کو آپ کاٹتے ہیں. ایسی حدیث کو آپ کیا کہیں گے؟ معلق. یعنی بالفاظ دیگر بلا تشبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے سند میں، اور اس کے بعد کوئی صحابی ہے، اس کے بعد کوئی تابعی ہے، اور اس کے بعد اتباع تابعین میں سے کوئی ہے، اور اس کے بعد کوئی راوی کوئی راوی کوئی راوی، یہاں تک بات کہاں آ گئی؟ مصنف پر. اب معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مصنف جب سند کو بیان کرے یا تو وہ اپنے شیخ کو کاٹ دے، تو سند کہاں لٹکی ہے؟ اوپر کی طرف سے، یہاں اوپر جڑی ہوئی ہے نا، یا اپنے شیخ کو کاٹ کر حدیث کو بیان کرے، شیخ الشیخ سے بیان کرے، یعنی اپنے شیخ کے استاد سے، یا اس سے بھی اوپر جائے، شیخ الشیخ کو بھی کاٹ دے تو شیخ الشیخ کا شیخ باقی رہے گا، یا اس سے بھی اوپر جائے تو جتنا آپ اوپر جائیں گے، یا اتباع التابعین یعنی تبع تابعین سے حدیث کو بیان کرے، یا اس کو بھی کاٹ دیجئے تابعی سے حدیث کو بیان کر دے، یا اس کو بھی کاٹ دیجئے کہاں سے بیان کرے؟ صحابی سے. اس طرح ہو سکتا ہے جمپ، کہ مصنف ڈائریکٹلی جب حدیث کو بیان کرے تبع تابعی اتباع تابعی یا اوپر اوپر جائیے آپ صحابی سے بیان کرے، لیکن یہ کام کرنے والا کون ہے؟ یہ تصرف کس کا ہے؟ یہ کس کی دخل اندازی ہے جس وجہ سے آپ سند کو کاٹ رہے ہیں؟ مصنف. مثلا امام ترمذی کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں اور سیدھے اپنے شیخ سے بیان کرنے کے بجائے شیخ الشیخ پہ جا رہے ہیں، یا اس کو چھوڑ کر سیدھے تبع تابعی پہ جا رہے ہیں، یا اس کو چھوڑ کر سیدھے صحابی پہ جا رہے ہیں یا تابعین پہ جا رہے ہیں. لیکن کام کس کا ہے؟ یہ مصنف کا. یا تو یہ دانستہ ہوگا یا غیر دانستہ، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، دانستہ بھی ہو سکتا ہے اور غیر دانستہ بھی. تو یہاں پر مان لیجئے صحابی ہے اور آپ صحابی سے حدیث کو بیان کر رہے ہیں، تو صحابی کون سے، اس کو کیا کہتے ہیں اس سائڈ کو؟ تو اصل السند کو آپ محفوظ رکھ رہے ہیں اور اصل السند سے آپ حدیث کو بیان کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ما حذف من مبدأ اسنادہ، کہ اب یہ وہ حدیث ہے جس کے مبدا، جس کے ابتدائے سند کو کاٹا گیا ہے ایک راوی یا ایک سے زیادہ، 2 3 4 5، اور بات علی التوالی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد یہ آپ نے آلٹرنیٹ نہیں کیا اور آپ نے سیدھے صحابی سے بات لی. اب یہ حدیث کیا کہلائے گی؟ معلق. کیوں معلق کہلائے گی؟ کیونکہ اوپر یہ جڑی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابی کے ذریعے سے، ہے نا. تو سند لٹکی ہوئی ہے، لیکن ہماری طرف جو سائڈ ہے اس کا، جو ہمارے نزدیک جو سائڈ ہے اس کا، وہاں یہ سند مکمل نہیں ہے. تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ معلق. اب بتائیے یہ حدیث صحیح کے درجے میں آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ اتصال السند کی شرط مفقود ہے. حسن کے درجے میں آئے گی؟ نہیں. کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ یہاں پر اتصال السند مفقود ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مصنف نے جو روات حذف کیے، جان بوجھ کر بھی اگر کیا ہے، جو روات حذف کیے ہیں، مثلا الف با جیم،
وہ کون تھے, کیونکہ ہمیں اتصال السند سے ان کا نام پتہ معلوم ہوگا. جب ان کا نام معلوم ہوگا اس کے بعد ہم ان کے بارے میں جرح و تعدیل کا کام شروع کر سکتے ہیں. جب ہمیں پتا ہے کہ مان لیجئے یہاں پر راوی ہمارا ہے سعید, مان لیجئے سعید, تو ہم جرح و تعدیل کی کتابوں میں جائیں گے, اسماء و رجال کی کتابوں کو کھول کر دیکھیں گے کہ سعید کون ہے, اس کی عدالت کیسی تھی اور اس کا ضبط کیسا تھا. جب اتصال السند ٹوٹ گیا تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ راوی کی عدالت کیسی تھی, راوی کا ضبط کیسا تھا. یعنی بالفاظ دیگر اتصال السند کا نہ ہونا ہمیں راوی کے بارے میں جاہل بنا دیتا ہے. کلیئر؟ راوی کے بارے میں جاہل بنا دیتا ہے. تو اتصال السند تو ایک شرط ہماری غائب ہو گئی, لیکن ساتھ میں اصل میں انڈائریکٹلی ہماری دو مزید شرطیں غائب ہو رہی ہے, نہ تو عدالت ہے اور نہ ضبط ہے. تو کیا آپ اس حدیث کو صحیح کہیں گے؟ نہیں. آپ اس کو حسن کہیں گے؟ نہیں. تو یہ کہاں جائے گی؟ یہ حدیث جائے گی ضعیف حدیث میں. یعنی بالفاظ دیگر یہ حدیث جائے گی المردود میں. جو کلیئر؟ تو معلق حدیث کیا کہلائے گی؟ یہ کیا کہلائے گی اب؟ معلق مردود حدیث, کہ اس کو رد کیا گیا ہے. ٹھیک؟ جب تک نہ کوئی دوسری سند آ کر, کوئی دوسری حدیث آ کر اس سند سے اس گیپ کو فل کر دے. کلیئر؟ تو وہ متن تو وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ممکن ہے کہ صحابی بھی وہی ہوگا, تو مصنف نیچے وہی ہو سکتا ہے دوسرا مصنف, یا صحابی دوسرا ہوگا لیکن متن وہی ہوگا. اگر صحابی وہی ہے تو وہ دوسری سند کیا کہلائے گی؟ اگر صحابی وہی ہے اور دوسری سند ہمارے پاس آ رہی ہے تو وہ سند کیا کہلائے گی؟ صحابی وہی ہے, تابع. تابع. اگر صحابی مختلف ہے تو کیا کہلائے گی؟ شاہد. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو دو صورتیں ہو سکتی ہے کہ اب اگر کوئی نہیں ملتی ہے, دوسری سند نہیں ملتی ہے, تو یہ حدیث اصلاً غریب ہوگی. لیکن کون سی غریب ہوگی؟ غریب مطلق, کیونکہ ہمارا صحابی ہے نا موجود. اصل سند میں غرابت ہوگی نا, تو ہمارا راوی جو اصل سند میں ہے, تو اب اس چیز کی تحقیق کے لیے کہ وہ لوگ کون تھے ہمیں اعتبار کا پروسیس شروع کرنا ہوگا, جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے. یہاں تک بات کلیئر؟ بات کلیئر؟ تو آگے چلتے ہیں. تو آگے جائیں گے اس کی مثال پر. دیکھیے ہمارا مصنف کہہ رہا ہے قال ابو موسیٰ, ہمارا راوی ہے ابو موسیٰ, وہ بیان فرما رہے ہیں غطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان. ابو موسیٰ بیان فرماتے ہیں کہ غطن نبی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانپا. غطا کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپنا, کہ غطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانپا. کیا ڈھانپا؟ رکبتیہ, اپنے دونوں گھٹنے, یہ نہیں یہ نیز, اپنے دونوں نیز, اس میں ران بھی آ جائے گی پورا, دونوں کو ڈھانپا. حین دخل عثمان, جو ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے. اب دیکھیے ابو موسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اور یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں. تو حدیث قولی نہیں ہے بلکہ یہ فعلی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کو, اپنے گھٹنے کو ڈھانپا, اپنی نی کو ڈھانپا, جو ہی حضرت عثمان داخل ہوئے. کہنے والا کون ہے؟ دیکھنے والا کون ہے؟ ابو موسیٰ. تو اس سینیریو کو, اس سرکمسٹانس کو وہ رپورٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ بیان کر رہا ہے ہمارا مصنف, اور ہمارے مصنف کون ہے؟ صحیح البخاری کے رائٹر امام بخاری. تو اصلا میں امام بخاری ڈائریکٹلی جمپ کر رہے ہیں صحابی پر. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو نیچے سے مصنف یہ ہمارا ہے, اور مصنف ڈائریکٹلی کہاں جمپ کر رہا ہے؟ صحابی پر, اور وہ رپورٹ کر رہے ہیں. تو بیچ میں سے ہمارے تمام روات حذف کیے گئے ہیں. یہ حذف کرنے والا کون ہے؟ مصنف. تو بتائیے اس حدیث پر حکم کیا ہوگا؟ معلق. تو معلق حدیث کیا ہے؟ ضعیف. ضعیف کیا ہے؟
مردود. اب حدیث کہاں کی ہے؟ امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے, صحیح البخاری کی حدیث ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن یاد رکھیے ذہن میں وہ چیز کہ جب ہم نے مردود کی ڈیفینیشن پڑھی کہ ہر ایک ضعیف حدیث مردود نہیں جب تک نہ دوسری سند اس کو نہ ملے. جو ہی اس کو دوسری سند ملتی ہے وہ مردود کے دائرے سے باہر آ جاتی. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ نے کہا کہ ہر ایک ضعیف حدیث قابل رد ہے تو اس کا مطلب, بنیادی مطلب یہ ہے کہ پھر تو امام بخاری کی یہ حدیث جو انہوں نے بیان فرمائی, اس طرح دوسری احادیث بھی ہیں, العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ بھی امام بخاری نے صحیح البخاری میں بیان کی ہے, بغیر سند کے بیان کی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مثال میں کلیئر یہ ہے کہ ہمارا مصنف جمپ کر رہا ہے صحابی پر, اور وہ بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران مبارک کو ڈھکا دونوں کو جو ہی حضرت عثمان داخل ہو گئے. تو ہمارا راوی صحیح البخاری کا راوی ہے, ہمارے مصنف صحیح البخاری کا مصنف ہے, اور اس کا حکم مردود میں آئے گا جو ضعیف کی ایک قسم ہے. تو ایسی احادیث کو جو بخاری کی احادیث ہیں, یہ تو اضافی ہے یہاں پر, فی الحال یہ ضعیف کی ایک مثال تھی, لیکن ہمارے لیے اضافی انفارمیشن یہ ہے کہ ایسی احادیث جو امام بخاری نے بیان کی ہے ان کو ہم معلقات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ہماری معلقات ہے, ایسی احادیث جو تعلیقاً امام بخاری نے بیان کی ہے. امام بخاری نے دو طرح کی احادیث بیان کی ہے, ایک تو باضابطہ اتصال سند کے ساتھ اوپر سے نیچے تک, اور دوسرا تعلیقاً یعنی حدیث میں انہوں نے جان بوجھ کر روات کو حذف کیا ہے. وہ روات جو ان کی طرف ہے, یعنی جو مصنف کی طرف ہے, ان کو حذف کیا ہے اور ڈائریکٹلی جمپ کیا ہے اصل السند میں یا اصل السند سے نیچے. تو ایسی احادیث کو آپ معلقات کہیں گے, اور امت کا یہ عقیدہ ہے, کلیئر اس معاملے میں ہے کہ معلقات بخاری جو ہیں وہ صحیح ہیں, وہ ضعیف نہیں ہیں. لیکن ٹیکنیکلی جب آپ ایک سند پہ بات کریں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے. آپ اس کا طریقہ ہے جو ہی آپ بیان کریں تو کیسے بیان کریں گے انشاءاللہ وہ اگلے درس میں. وآخر دعوانا الحمدللہ. وأنا بذلك أشهد لا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد وشهادة